اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 118، آیت نمبر 119۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، جو کوئی جہالت سے برے عمل کر لے، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ یہودیوں پر کیا چیز حلال تھی، کیا چیز حرام تھی، یہ میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، لیکن ایک اہم مضمون عرض کرتا ہوں۔ جب برائی کے ساتھ سرکشی اور تعصب کے جذبات اکٹھا ہو جائیں تو آدمی اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہ اس کے عمل کو غلط ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی دلائل دیے جائیں۔ مگر برائی کی دوسری قسم وہ ہے جو محض نادانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بھی خبری میں یا نفس سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، ایسا آدمی کے اندر عام طور پر ڈٹھائی نہیں ہوتی، جب دلیل سے اس پر اس کی غلطی واضح ہو جائے تو فوراً پلٹ آتا ہے اور دوبارہ اپنے کو صحیح رویہ پر قائم کر لیتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے معافی کا کوئی سوال ہی نہیں، مگر دوسری قسم کے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ خدا انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے گا، کیوں کہ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ خلاصہ کلام یہ، چوک ہو جائے آدمی واپس آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کلیئر کرے، معافی مانگ لے، وہ گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ اور اگر ڈٹھائی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے اور ہمارے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کا خلاصہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے۔ جب اللہ ایمان لکھ دے گا تو یہ آدمی گناہوں سے بچے گا اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔